بیان کر رہا ہوں. دل جو بدلتے تھے اور دل کا بدلنا ہی اصل ہے. اس کی پہلی وجہ وہ بے پناہ محبت تھی جو ایک ایک صحابی کے دل کو اللہ کے رسول کی ذات سے ہوتی تھی. ایک عورت تھی حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، شاعر تھیں، وہ زبردست شاعر، اور خاص طور پر غم کی شاعری جس کو مرثیہ کہتے ہیں، اس کی تو وہ آخری امام تھی. زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ کہا تھا، عربی ادب میں آج تک وہ مرثیہ نگاری کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. بہتر ایک غمزدہ شاعری کی کوئی مثال عربی شاعری میں موجود نہیں. ایک ایسی حساس عورت جس کے اپنے بھائی کے انتقال پر اس نے ایسا مرثیہ کہا. اب دیکھیے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی محبتوں کا سارا مرکز کون سی ذات بن گئی. چنانچہ وہی عورت ہے اور اس کے کئی بیٹے احد کے میدان میں ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور اس کو یہ خبر ملی راستے میں، لیکن وہ نہیں نکلی، نہیں گئی. ان کو پتا چلا کہیں سے مدینے میں یہ افواہ اڑی کہ اللہ نہ کرے محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے. بس حضرت خنسا برداشت نہ کر سکیں اور احد کی طرف دوڑ پڑی. راستے میں ان کو لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے خنسا صبر کرو، تمہارا بڑا بیٹا شہید ہو گیا. بس وہ صرف اتنا پڑھتی تھیں اور اپنے گھوڑے اور خچر کو نہیں روکتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اپنے بیٹے کو یہی کہہ کے بھیجا تھا، بیٹے یا فاتح واپس آنا اور یا میں تمہاری لاش دیکھوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور آگے بڑھی، دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر، اور آگے بڑھی، تیسرے بیٹے کی شہادت کی خبر، کہیں نہیں رکی. یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئی اور کہا مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ. لوگوں نے بہت اطمینان دلایا کہ وہ خبر غلط ہے، اللہ کے رسول بخیر ہیں، حیات ہیں، زخمی ضرور ہو گئے ہیں. آپ کے جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپی، وہ اندر گھس گئے، اس کے وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کی پیشانی میں زخم آیا، آپ زخمی ہیں لیکن آپ حیات ہیں، دیکھو اوپر آرام کر رہے ہیں. حضرت خنسا نے اصرار کیا، کہا میں نہیں مانوں، مجھے اس پہاڑ پر، چٹان پر، اس پتھر پر جانے کی اجازت دو. حضرت عمر کمانڈ کر رہے تھے، حضرت عمر سے اجازت لی گئی. عمر نے کہا کہ خنسا کو روکنے کی ہمت ہم میں سے کسی کو نہیں، آنے دو اس کو اور ایک جھلک ان کو دکھا دو محمد رسول اللہ. تو حضور کے پیر، حضور پاک کے قدم شریف صرف حضرت خنسا نے دیکھے اور وہاں سے پکار کر کہا کل خط بعدک یا رسول اللہ جللو، اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت مجھے گوارا ہے. یہ تھی ذات سے محبت. ایک ایک صحابی کو محبت کے بعد جو دوسری چیز صحابہ کرام کو دل کو بدل ڈالتی تھی پل بھر میں، اور دل کے بدلنے کا بہت بڑا سبب تھی محبت کے بعد، وہ تھی صحبت.